اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کہانی پڑھتے ہیں جھوٹ کا انجام، جھوٹ کی سزا۔ ایک لڑکا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا۔ اسے شرارت سوجی۔ وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھا اور بلند آواز سے گاؤں کی طرف رخ کر کے زور زور سے چیخنے لگا، شیر آیا، شیر آیا۔ بچے کی چیخ پکار جس نے بھی سنی وہ جنگل کی طرف دوڑا۔ کسی کے ہاتھ میں لاٹھی تھی تو کوئی بالا لیے ہوئے تھا۔ یہ لوگ جب جنگل میں پہنچے تو لڑکا انہیں دیکھ کر ہنسنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا، شیر کہاں گیا؟ لڑکے نے کہا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر سب کو بہت دکھ ہوا اور سب لوگ واپس چلے گئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد لڑکا حسب معمول بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک شیر نمودار ہوا۔ شیر نے بکریوں پر حملہ کر دیا۔ بکریاں ادھر ادھر بھاگ نکلیں، کچھ ہلاک ہوئیں تو کچھ زخمی۔ شیر نے بکریوں کو چیر پھاڑ ڈالا۔ اب لڑکے نے پھر گاؤں کی طرف رخ کر کے شور مچانا شروع کر دیا، مگر گاؤں والوں نے اس کی چیخ و پکار پر کوئی توجہ نہ دی۔ اسی اثنا میں شیر نے جست لگائی اور لڑکے کو موت کی نیند سلا دیا۔ وہ لڑکا اپنے ہی جھوٹ کی وجہ سے جان گنوا بیٹھا۔ نتیجہ: جھوٹ کا انجام برا ہوتا ہے، جھوٹ کی سزا ضرور ملتی ہے، جھوٹ باعث تباہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری کہانی ہے ہمارے پاس، چاندی کی چابی۔ جو بوگے وہی کاٹو گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سردی کے موسم میں ایک مسافر رات کے وقت سرائے کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ بند پا کر دستک دی۔ چوکیدار نے ذرا سا دروازہ کھولا پھر بند کر دیا۔ مسافر نے پھر دستک دی اور کہا کہ میں سردی سے مر رہا ہوں، جلدی سے دروازہ کھولو۔ چوکیدار بولا، دروازے کی چابی میرے پاس نہیں اور یہ دروازہ صرف چاندی کی چابی سے کھل سکتا ہے۔ مسافر تھا بہت سمجھدار، جان گیا کہ چوکیدار رشوت مانگتا ہے۔ مسافر نے جیب سے 1 روپیہ نکال کر اس کی طرف پھینک دیا۔ یوں دروازہ کھل گیا۔ مسافر اندر داخل ہو گیا اور بولا، میاں برائے کرم 1 پیالی چائے لا دو، میں سردی سے مر رہا ہوں۔ اس نے پیسے دیے اور چوکیدار باہر چلا گیا۔ مسافر نے دروازہ بند کر دیا اور زنجیر لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد چوکیدار چائے لے آیا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ دستک دی تو اندر سے آواز آئی، بھائی دروازے کی چابی میرے پاس نہیں، یہ صرف چاندی کی چابی سے کھلتا ہے۔ چوکیدار شرمسار ہوا اور وہی روپیہ اندر ڈال دیا۔ دروازہ کھل گیا۔ چوکیدار اندر چلا گیا اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا۔ نتیجہ: جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ لالچ بری بلا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ایسے کو تیسا، چاکن راجا درپیش۔ ایک سادہ دیہاتی شہر گھومتا پھرتا پھرتا جب شام کو واپس اپنے گھر جانے لگا تو دل میں سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے گھر والوں کے لیے شہر سے مٹھائی لیتا چلوں۔ وہ ایک حلوائی کی دکان پر پہنچا۔ مختلف رنگوں کی مٹھائی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس حلوائی سے کہا کہ مجھے 2 کلو مٹھائی دے دو۔ حلوائی نے دیکھا کہ گاہک تو سیدھا سادہ دیہاتی ہے۔ اس نے مٹھائی تولتے وقت ڈنڈی ماری اور وزن میں مٹھائی کم تولی۔ دیہاتی بڑے غور سے دیکھتا رہا اور حلوائی سے مٹھائی کم تولنے کا شکوہ کیا۔ دکاندار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میاں تمہیں اتنی دور گاؤں میں جانا ہے، کہاں اتنا بوجھ اٹھاتے پھرو گے؟ میں نے تو اسے اس لیے کم تولا۔ دیہاتی نے یہ سن کر بڑی خاموشی سے مٹھائی لے لی اور پیسے ادا کر دیے۔ جو ہی حلوائی نے پیسے گنے تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ تم نے تو پیسے تھوڑے ادا کیے ہیں، جبکہ مٹھائی تو زیادہ ہے۔ دیہاتی بڑی سادگی سے بولا، رقم گننے کی مشقت میں کیوں پڑو، میں نے بھی تمہارا بوجھ ہلکا کیا ہے۔
حلوائی دیہاتی کی بات سن کر لاجواب ہو گیا اور شرمندگی سے سر جھکا دیا۔ نتیجہ: برائی کا انجام برائی ہوتا ہے۔ چاکن رد چا درپیش، جو کرو گے سو بھرو گے۔ اس کے بعد ہے سچی ہمدردی، اثار و قربانی کا جذبہ۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہو گزرے ہیں۔ ان کا بیٹا ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے یرموک میں جوان مردی کے جوہر دکھاتا ہوا شدید زخمی ہو گیا۔ اس کا جسم تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ شدید پیاس کی وجہ سے اس کی زبان خشک ہونے لگی تو اس نے نہایت بے چینی کی حالت میں پانی مانگا۔ ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر اس کا بھائی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا کٹورا لے آیا اور اپنے بھائی کے پیاسے ہونٹوں سے لگا دیا۔ ابھی پانی کا ایک گھونٹ بھی ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق میں نہیں اترا تھا کہ قریب ہی خاک و خون میں لوٹتے ہوئے ایک دوسرے مجاہد نے پانی مانگا۔ ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت بے قراری کی حالت میں اس کی طرف دیکھا اور پانی کا پیالہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ لو بھائی، تم مجھ سے زیادہ پیاسے ہو۔ ابھی دوسرے زخمی سپاہی نے پیالے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ قریب ہی تڑپتے ہوئے ایک اور مجاہد کی آواز آئی۔ وہ بھی پانی پانی پکار رہا تھا۔ اس زخمی سپاہی نے پانی پیے بغیر پیالے کو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، میرے اس دوست کو پلا دو۔ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے مجاہد کو پانی پلانا چاہا تو وہ دم توڑ چکا تھا۔ اب وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نہایت تیزی سے دوسرے زخمی کے پاس پہنچا۔ وہ بھی زندگی کی قید سے رہا ہو چکا تھا۔ پھر وہ اپنے بھائی ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھاگا تاکہ اسے پانی پلا کر موت کے منہ سے بچا لے، لیکن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ بھی جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ اس طرح سے ایک دوسرے کے لیے جذبہ اثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے تینوں مجاہد خالق حقیقی سے جا ملے۔ خدا ہم میں پھر سے یہ جذبہ معجزہ فرمائے، آمین۔ نتیجہ: انسان وہ ہے جو دوسروں کی خاطر اپنی جان قربان کرنے سے بھی گریز نہ کرے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ جیسے کو تیسا، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ جزاک اللہ۔